لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ افراد جو حج پر جا رہے ہیں ان کو 4 باتیں پیش نظر رکھنا ضروری ہیں تاکہ ان کا حج صحیح ہو جائے۔ نمبر 1 یہ کہ اگر حج پر جا رہے ہیں تو تقلید کر کے جائیں، اس لیے کہ حج کے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ انسان اگر مطالعہ کا شوق رکھنے والا ہے اور اس نے دینی کتابیں کافی پڑھی ہوئی ہیں، یونیورسٹی میں اس نے اسلامیات تک کے PhD بھی کیا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود وہ حج کے مسائل کو نہیں سمجھ پائے گا، تقلید کرے گا تو مجتہد کے فتوے کے مطابق اس کو حج کرنا ہوگا، اور جیسا تقلید میں لکھا ہو، جو فتوے میں لکھا ہو، اس کے مطابق حج کیا جائے گا تو وہ حج صحیح ہوگا۔ نمبر 2 یہ کہ حج پر جانے سے پہلے طہارت کے مسائل ضرور سیکھیں، اس لیے کہ اگر طہارت کے مسائل نہ سیکھیں تو حج پورا باطل ہونے کا امکان ہے۔ طہارت سے میری مراد یہ ہے کہ صحیح طرح سے وضو کرنا، صحیح طرح سے غسل کرنا، اور اسی طرح سے صحیح طرح سے تیمم کرنا۔ یہ 3 باتیں بہت اہم ہیں، اگر ان کے بارے میں معلومات نہیں ہوں گی تو بڑی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ خصوصیت سے خواتین کے لیے کچھ باتیں زیادہ قابل توجہ ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں ماہانہ نجاست کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی طہارت کے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، تو خواتین خصوصاً اپنے طہارت و نجاست کے مسائل ضرور سیکھ کر جائیں، ورنہ عین ممکن ہے کہ حج باطل ہو سکتا ہے۔ بلکہ میرے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں خاتون حج کر کے آئیں مگر طہارت کے مسائل سے واقف نہیں تھی تو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ آپ کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ نمبر 3 یہ کہ نماز کی قرات صحیح ہو، بلکہ نماز کی کیا ویسے ہی قرات صحیح ہو، اس لیے کہ جب حج پڑھنے کے لیے جاتا ہے انسان تو سب سے پہلا جملہ جو ادا کرنا پڑتا ہے لبیک اللہم لبیک، اگر اسی کی قرات صحیح نہیں ہوگی تو آغاز ہی غلط ہو جائے گا۔ لہذا قرات کے مسائل سیکھ کے جائیں، چاہے وہ نماز سے تعلق رکھنے والے ہوں یا نماز سے ہٹ کر ہوں۔ یہ 3 باتیں بہت اہم ہیں جس کی وجہ سے حج پر بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اگر حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کی مراد یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ گناہ اسی صورت میں معاف ہو سکتے ہیں کہ جہاں انسان آئندہ گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرے۔ اگر فرض کیجئے کہ آئندہ مستقل گناہ کرنے کا ارادہ ہے تو پھر پروردگار کا معاملہ اور اس کا معاملہ ہے، خدا غفور الرحیم ہے، وہ بخشش کر سکتا ہے، مگر ایک کلیہ یہی ہے کہ اگر پچھلے گناہوں کی معافی مانگی ہے تو مصمم دل سے اور ارادے سے معافی مانگی جائے تب وہ صحیح ہوگا۔ چنانچہ اس میں جو افراد خمس نہیں دیتے ہیں وہ خمس کی ادائیگی کریں، اور اگر مکمل طور پر خمس کی ادائیگی نہ کر سکتے ہوں تو کم از کم یہ کوشش کریں کہ حج کے اخراجات پر جتنا خمس بنتا ہے اتنے اخراجات کی ادائیگی کر کے جائیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم مجتہد کے وکیل سے رابطہ کر لیا جائے تاکہ وہ ان کے لیے کوئی راستہ اور اسباب فراہم کریں، کوئی راستہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے کم از کم جو حج پر جا رہے ہیں ان کا حج باطل نہ ہونے پائے۔ چنانچہ اگر خمس کی ادائیگی صحیح طرح سے نہ کی گئی تو ایک امکان یہ ہے کہ حج بھی باطل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ 4 مسائل ایسے ہیں کہ جن پر توجہ دینا ضروری ہے، ورنہ حج کے باطل ہونے کا امکان ہے، چنانچہ ابھی سے اس پر توجہ دے کر جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔